إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اس اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے اپنی گنجائش کے مطابق پانی کے ساتھ بہہ پڑے. سیلاب نے اپنے اوپر پھولا ہوا جھاگ اٹھا لیا اور اسی طرح زیورات بنانے کے لیے یا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے جب لوگ دانتوں کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں آگ میں، اس پر بھی پھولا ہوا جھاگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے. جھاگ تو خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. سورہ رعد کی 13ویں پارے کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کا ایک قانون بتایا ہے، فطری اصول بتایا ہے، دو مثالوں کے ساتھ. ایک مثال یہ دی ہے کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اس پہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو تہوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جو تنکے ہیں، خس و خاشاک ہیں، پانی ان کو بہا کے ساتھ جب لے کے چلتا ہے تو اس کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے. پانی کے اوپر جتنے بھی تنکے ہیں، جھاڑ پھوس ہے، وہ پانی کے اوپر ایک تہ بنا لیتے ہیں. ایک پھر پانی کے بہاؤ کی شدت کے ساتھ اوپر ایک جھاگ سا بننا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ سارا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پانی ہے وہ کہیں نہ کہیں کھپ جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے. کوئی پانی کے سٹوریج کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، انسانوں نے بنائی ہے، ڈیم بنائے ہیں مثلا، یا اس کے علاوہ قدرتی طور پر کوئی جگہ بنی ہے، وہاں جا کے پانی ٹھہر جاتا ہے. انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے، فصلوں کو سیراب کرتے ہوئے پانی اپنا کام پورا کر جاتا ہے. لیکن جو جھاڑ پھوس ہے، پھولا ہوا جھاگ ہے اوپر سے، وہ ختم ہو جاتا ہے. نہ اس کا کوئی نفع ہے، نہ وہ کسی کام آتا ہے، اور وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. پانی یا تو بذات خود کہیں نہ کہیں جمع رہتا ہے، سٹور ہو جاتا ہے، اور بعد میں انسانوں کے کام آتا ہے، یا اسی وقت فصلوں میں پانی کھپ جاتا ہے، باغات میں پانی کھپ جاتا ہے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پانی کھپ جاتا ہے. لیکن پانی کے ساتھ جو جھاڑ پھوس، خس و خاشاک اور جھاگ بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ندی نالوں کے کناروں سے لگ جاتا ہے، نیچے تہوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ زیورات بنانے کی جو دھاتیں ہیں، سونا چاندی وغیرہ، یا دیگر دھاتیں ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اس سے جو مختلف سامان بناتے ہیں، تو اسے پہلے آگ میں اچھی طرح تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پانی کی طرح وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ گرم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میل کچیل، جاگ کی شکل میں اس کے اوپر آ جاتی ہے. کام کرنے والا شخص اسے صاف کر کے اوپر سے میل کچیل، گندگی، جاگ اتار کے ایک طرف کر دیتا ہے. سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، سلور وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے کام کی ہیں، ساز و سامان کی شکل میں یہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں.
سونا ہے وہ ڈیلی کی شکل میں باقی رکھ لیا جاتا ہے. یہ 24 کیرٹ سونا ہے جی، خالص سونا آ گیا. اللہ نے یہاں دونوں مثالیں بیان کی. فرمایا کہ جو جھاگ ہے، دونوں پانی کا جھاگ جو بارش کا پانی تھا اس کے اوپر آنے والا جھاگ، اور یہ جو داتے ہیں ان کے اوپر آنے والا جھاگ، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو نفع پہنچانے والی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں. پانی اور اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اچھے اثرات. سونا چاندی اور دیگر دھاتیں ہیں یہ باقی رہتی ہیں، انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں. برتن بنا لیے، دیگیں بنا لی، پتیلے بنا لیے، زیورات بنا لیے، یہ چیزیں مختلف شکلوں میں انسانوں کے پاس موجود رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں. اب یہاں قانون کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون یہ بتایا ہے کہ دنیا میں باقی رہنے کا حق اسی چیز کو ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. نفع دینے والی چیز کو اللہ باقی رہتا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں 2 لفظ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ بقائے اصلہ کا نہیں ہے، بقائے انفع کا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو زیادہ صالح ہو، نیک ہو، اس کو باقی رکھنے کا اللہ نے قانون نہیں بتایا. جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو اسے باقی رکھنے کا اصول اللہ نے بتایا. یعنی اللہ کا قانون کیا ہے؟ دنیا میں کن لوگوں کو، کن افراد کو، کن شخصیات کو اللہ باقی رکھتا ہے انسانوں کے لیے. اس کے لیے یہ نہیں کہ نیک زیادہ کون ہے، صالح کون ہے زیادہ، اس کو باقی رکھنا ہے. نہیں، دوسروں کے لیے نافع کون ہے، نفع بخش کون ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. بقائے انفع، نفع بخش دوسروں کو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور یہی قانون اور اصول اللہ کی حکومت کا ہے. اسلامی حکومت، خلافت اسلامیہ کہہ لیں، حکومت الہیہ کہہ لیں، حکومت اسلامیہ، کوئی بھی نام آپ دے لیں. اس کا جو قانون اور اصول ہے جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ یہ حکومتیں ہوتی کس لیے ہیں، خلافت راشدہ کس لیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت میں دنیا میں کوئی بھی اسلامی حکومت ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اس کا اصول اور قانون کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. بڑی بڑی ضخیم کتابیں اور بڑے بڑے ضخیم دیوان لکھے گئے ہیں. الاحکام السلطانیہ نام کی ایک بہت مارکے کی کتاب ہے، ہماری اسلامی وراثت کے اندر موجود ہے. اللہ کا جو اصول اور قانون ہے حکومت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون آپ نے دیا ہے مسلمانوں کو قیام حکومت کے لیے، اس کا نام خلافت راشدہ رکھ لیں، اس کا نام حکومت اسلامیہ رکھ لیں، ولایت اسلامیہ کہہ دیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، لیکن قانون کیا اس کا؟ خلیفہ کون ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ وہ نہیں ہونا چاہیے جس نے چلے بڑے کاٹے ہوں، تسبیحات بڑی کی ہوں، ہزار منکے کی تسبیح نکالنے کا وہ بڑا ماہر ہو، ساری رات قیام اللیل کر سکتا ہو، سارا دن ممبر و محراب کے اندر بیٹھا اللہ کا ذکر اور اللہ کے تسبیحات میں وقت اپنا کھپا سکتا ہو اور کھپا چکا ہو. وہ نہیں، یہ تو صالح انسان ہے. خلیفہ کے لیے، خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے وہ شخص یا وہ افراد چنے جائیں گے جو عوام کے لیے، رعایا کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے. واجبی مسلمان ہو، فرائض پر عمل کرنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اس کی ظاہری وضاحت اسلامی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ فلاں بھی کام کرتا ہو نفلی عبادات میں، نہیں. جو ذمہ داری اس کو سونپی جا رہی ہے وہ اس بنا پر سونپی جائے گی کہ وہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، رعایا کے لیے نفع بخش کتنا ثابت ہو سکتا ہے، نافع کتنا ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں خلافت راشدہ میں آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ سکتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی خلافت دیکھ سکتے ہیں،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت دے سکتے ہیں مختلف حوالوں سے، کسی بھی اینگل سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، ان کی خلافت آپ کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے اس کا مطالعہ کریں، ہر حکومت عوام کے لیے، رعایا کے لیے اتنی نفع بخش ثابت ہوئی، اتنی نفع بخش ثابت ہوئی کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جتنی بھی حکومتیں ہوں گی اسلامی، وہ اصل میں رسول اللہ کی نیابت میں ہوں گی۔ قیامت کے قریب جب پھر ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے، جس خلافت کے دوران سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، جس خلافت کے دوران وہ دجال کا خروج بھی ہونا ہے، جس خلافت کے دوران یاجوج ماجوج نے بھی نکلنا ہے، اس کا فتنہ بھی ظاہر ہونا ہے، وہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا علی منہاج النبوہ، اس کی خوبی کیا ہوگی، اس کی خاصیت کیا ہوگی کہ انہیں اب اس حکومت نے عوام الناس کو، رعایا کو، خلقت خدا کو بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے حملوں سے اور بڑی بڑی زبردست قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے حکومت نے بچا کر رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلیفہ ہوتا ہے نا حکمران مسلمانوں کا، وہ جنہ ہوتا ہے، جنہ الامام جنۃ، جنہ ڈھال، وہ شیلڈ ہے عوام الناس کی، یقاتل من ورائہ، جو رعایا ہیں اس ڈھال کے سائے میں رہتے ہوئے سارے اقدامات کرتے ہیں اسلامی حکومت کے لیے، وہ قتال و جہاد بھی کرتے ہیں، اور وہ سارے جو حملے ہوتے ہیں وہ ڈھال اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، عوام محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک اور دفعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری مثال، ارے لوگوں تمہاری مثال کیا ہے؟ فرمایا بالکل اس طرح ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے، پروانے وغیرہ اس آگ پر جمع ہوتے ہیں، شمع کے پروانہ جسے آپ کہتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے جانور آتے ہیں اور وہ آگ کے گرد جمع ہوتے ہیں، دیوانہ وار چکر لگاتے لگاتے اس آگ میں گر گر کے جانیں دیتے ہیں اپنی۔ پاس بیٹھا شخص جو ہے وہ ان کو بچاتا ہے، ہٹاتا ہے، آگ سے دور کرتا ہے کہ اپنی زندگی برباد نہ کریں، آگ کے اندر نہ کودیں، وہ انہیں پیچھے کرتا ہے، لیکن وہ اس پر غلبہ پاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح تم لوگ، میں تمہیں تمہارے کولوں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں جہنم کی آگ سے، تمہیں بچا رہا ہوں، اور تم ہو مجھ پر غلبہ پا رہے ہو اور مجھ سے اپنے پہلو چھڑا چھڑا کے آگ میں کودتے جا رہے ہو، آگ میں چھلانگیں لگاتے جا رہے ہو۔ اب اس سے مسئلہ کیا سمجھ آتا ہے، نفع والی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور آپ کو اللہ نے جو زمین میں حکومت دی، خلافت دی، حکومت عطا فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ بتائیے انسانی زندگی کے لیے اس سے بڑا نفع کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کے لیے اس کی اس سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، جو اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے بندوں کی حکومت، جنہیں اللہ حکومت عطا فرماتا ہے، ان کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن لوگوں کو ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں ان کا پہلا کام کیا ہے، ذمہ داری اور فریضہ کیا ہے؟ وہ نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں۔ جو ان کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، وہ نمازی ہوگا۔ فآتوا الزکاۃ، اور اس میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے۔ زکوٰۃ کا نظام، نماز کے فوائد کیا ہیں معاشرتی، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، یہ لمبی ایک چیپٹرز ہیں پورے کے پورے، جنہیں کھولنے کی ضرورت ہے، اللہ نے توفیق دی، کسی وقت کھولیں گے۔ تیسری بات، امروا بالمعروف، وہ امر بالمعروف کا نظام بناتے ہیں۔ معاشرے میں نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے، لوگوں کو نیکیوں کے نفع کے اور نیکیوں کے فوائد اور نفع سے آگاہ کرنے کے لیے وہ پورے شعبہ جات قائم کرتے ہیں، نظام ہوتا ہے پورا۔ معاشرے کا ہر فرد امر بالمعروف پہ کام شروع کر دیتا ہے، ہر فرد۔ یہ مولوی صاحب کا نرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ شعبے ہوں گے جو دن رات وہی کام کریں گے، لیکن پورا معاشرہ ان شعبوں کا مددگار ثابت ہوگا۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے دائرے میں، اپنی زندگی میں امر بالمعروف کا کام کرے گا۔ اور دوسرا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، منکرات سے،
خرابیوں سے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، خرابیوں کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے کہ فلاں خرابی اگر ہوگی اس کا نقصان کیا ہے، معاشرتی نقصان کیا ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ ان بیماریوں، یہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں منع کی ہیں، ممنوع قرار دی ہیں، حرام قرار دی ہیں، اگر معاشرے میں موجود رہیں ان کی خرابی کیا ہے، اللہ نے جو حدیں نافذ کی ہیں اگر وہ حدیں نافذ ہوں گی ان کے فوائد کیا ہیں، پورے معاشرے کو شعوری طور پر مسلمان بناتے ہیں، دعوے کے طور پر نہیں۔ آج ہماری اکثریت کا دعویٰ ہے مسلمانی کا، مسلمان ہیں، لیکن ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں۔ اسلامی شعور ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہے۔ اسلام ہے کیا، اللہ کا دین ہے کیا؟ ظاہری مسلمان اور ظاہری اسلامی صورتحال تو بہت ساری آپ کو مل جائے گی، لیکن امر واقع میں کون کتنا مسلمان ہے یہ اس کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں، اس کی زندگی کے فیصلے بتاتے ہیں۔ تو اسلامی حکومت جب آئے گی یہ 4 کام کرے گی، اور یہ 4 کام بھی اصل میں معاشرے کے نفع کے کام ہیں۔ نماز کے قیام کے نفع کیا ہیں، زکوٰۃ کے نظام کے نفع کیا ہیں، امر بالمعروف کے نفع کیا ہیں، نہی عن المنکر کے نفع کیا ہیں۔ یار وہ بچے کے ہاتھ میں اگر خنجر ہو تو ماں باپ پر کیا بیتے گی، بتائیے ذرا۔ چھری پکڑی ہو چھوٹے بچے نے تو ماں باپ پر کیا بیتے گی؟ چھری کے ساتھ اسے کھیلنے دیں گے یا چھری بڑے طریقے سے، بعض کا بچہ چھری وہ آگے پھال ہوتا ہے کاٹنا ہے وہاں سے اس دور سے پکڑ لیتے ہیں، جذباتی ہو کر اگر وہاں سے آپ چھری کھینچیں گے بے وقوفی میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے خطرات سے حکمت عملی کے ساتھ بچانا، کیونکہ جو اسلامی حکومت ہے، جو خلافت اسلامی ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے اصول کے تحت قائم ہوتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں حکومتیں کیا ہیں ہماری، آج نظر دوڑا کے دیکھیں ہمارے مسلمانوں کی، دنیا کی بیشتر حکومتیں وہ اس اصول پر قائم نہیں ہیں۔ عوامی نفع، عوامی فلاح و بہبود، بہت کم ایسی حکومتیں ہیں جن کا مقصد ہو۔ اور خاص طور پر ہم اپنے اس ملک کی، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس کی حکومتوں کی تاریخ پچھلے 50 سالہ کیا 75 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، شاذ و نادر ہی کوئی حکمران ایسا آپ کو نظر آئے گا جو اس اصول پر حکومت کرتا رہا ہو یا اس نے کوشش کی ہو کہ میں عوام کو نفع پہنچاؤں، عوام کو فلاح بہبود پہنچاؤں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی، یہ فلاح و بہبود سے متصل معاشرہ ہو۔ سارے کھانے والے چور جن کا خاندانی پس منظر رہزنوں کا ہے، اور جانے کیا کیا عیب ہیں خاندانی ان کے اندر پائے جاتے ہیں، الا من رحم ربی، استثناء ہے، لیکن للاکثر حکم الکل، بات ہے جب اکثریت ایسی ہو تو لگتا ہے سارے ہی ایسے ہیں۔ عوام الناس کا نفع، عوام الناس کی فلاح و بہبود، یہ فکر، اچھا چلو جو آخرت کی بہبود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کولوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے اپنے پہلو چھڑوا کے اور بالکل چھلانگیں لگا کے اس آگ کے اندر کود رہے ہو۔ یہ آخرت کا نفع، یہ تو بہت بڑا مقصد ہے اگر کسی حکومت کے سامنے ہو۔ یار دنیا کے نفع حکومتوں کے سامنے نہیں ہے، کہ کم از کم لوگ دنیاوی لحاظ سے ایسے خوشحال ہوں کہ اپنی مرضی سے پھر اللہ کے دین پر جتنا چاہے خود بخود عمل کر سکیں۔ دنیاوی خوشحالی بھی کسی حکومت کے پیش نظر نہیں نظر آتی، الا من رحم ربی۔ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے ہماری حکومتوں نے، اور یہی وجہ ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اسلامی اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کی حکومت کا قانون کیا ہے کہ حکومت قائم ہی عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے نفع اور فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، جو ہماری حکومتوں میں نہیں ہے۔ ہماری حکومتیں کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب میں جو عید کے حوالے سے صورتحال پیدا ہوئی اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے، لوگوں، حکومت نے ایک دم سے جو فیصلہ کیا، ہمارا پورے معاشرے کا ذہن بنا ہوا تھا کہ عید جمعے کو ہوگی، وہ رات 12:30 بجے یا 11:30 اچانک پتہ چلا نہیں صبح جمعے رات کو عید ہے۔ اب یہ جو اضطراب کی لہر ہے پورے ملک میں ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک، کیونکہ اس سے پہلے تمام ذرائع ابلاغ سے ذہن بن چکا تھا کہ عید کب ہوگی، جمعے کے دن ہوگی، زیادہ تر لوگوں کو۔ اچانک وہ عید کب آ گئی، جمعرات کو آ گئی۔
اب جو اضطراب ہے، حکومت کی نیتوں کے بارے میں شک ہے، اس کی وجہ یہی ہے حکومتوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کا دل حکومتوں کے فیصلوں پر جمتا ہو، کبھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے کئی مواقع ایسے، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہمارے ملک پر لاگو کی جاتی ہیں، لاگو کی جا رہی ہیں، ہماری اکثریت آج تک بھی کہہ رہی ہے یہ کرونا ڈرامہ ہے، آج تک بھی۔ کیوں؟ جو ایس او پیز عوام الناس کے لیے بنائے جاتے ہیں، اچھا عوام الناس میں بھی آپ دیکھیں کیسی حکومتیں ہیں۔ ہماری مساجد میں پچھلے سال سے لے کر مساجد کے لیے ایس او پیز موجود ہے، مساجد کے لیے جی ایسے کرنا ہے، پانی اب بھی قانون بنایا تھا کہ مسجدوں کا پانی بند کر دیں، لوگوں سے کہیں کہ وضو گھر سے کر کے آئیں، سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کریں، کھلی چھتوں میں نہیں کھلے سینوں میں نماز ادا کریں، بڑے قوانین بنائے گئے۔ لیکن ایک طبقے کے لیے، ایک فرقے کے لیے، ایک مذہبی گروہ کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی بنانے کی کوشش بھی کریں وہ سارے آرڈر ایسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اور حکومتوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یعنی ان اصول و ضوابط پر عمل درآمد کروانے میں حکومت خود منافقت کا شکار ہے، لوگوں میں منافقت پیدا کرتی ہے، ایک فرقے کو دبایا جاتا ہے، دوسرے فرقے کو رعایتیں دی جاتی ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ حکومت پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے۔ جو ایس او پیز وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد میں جن پر عمل ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیں جتنے بھی ایس او پیز ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں، سعودی عرب شاید واحد ملک ایسا ہو جس نے 101% اس پر عمل کیا ہے، اور عوام بھی کر رہے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ کوئی بندہ حکومت کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھا سکے؟ اس کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ دوستو آج کے اس گئے گزرے دور میں دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، سعودی عرب کو جی بھر کے گالیاں نکال سکتے ہیں، رافضی گالیاں نکالتے ہیں، ان کو قادیانی گالیاں نکالتے ہیں، اہل سنہ میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ان کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں، وہابی ہیں جی، بڑی گالیاں دیتے ہیں ان کو۔ آپ وہاں کے عوام الناس سے جا کے پوچھیں کہ حکومت کیا ان کے لیے، عوام الناس سے پوچھ جا کے، حکومت تو عوام کے لیے ہوتی ہے نا، وہ وہاں کی حکومت ہمارے لیے ہے نہیں، وہاں کے عوام کے لیے۔ آپ ان کے عوام سے پوچھیں کہ حکومت کیا ہے، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہے، آج بھی یہ کہتے ہیں۔ یقین جانے لوگ اپنی خلوت کی دعاؤں میں اٹھ کے اپنے ملک کے لیے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امام المسلمین ہے، اپنی خلوت کی دعاؤں میں اپنے خلیفے کو، اپنے حکمرانوں کو یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کی حکومت مضبوط کرے، اللہ ان کے اقتدار کو لمبا کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے دنیا اور آخرت میں۔ یہ عوام الناس ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ دو بنیادی سہولتیں آج بھی وہاں فری لوگوں کو ملتی ہیں، تعلیم پورے مملکہ میں، سعودی عرب کے تمام لوگوں کے لیے تعلیم فری ہے، اور نہ صرف تعلیم فری ہے، اسٹوڈنٹس کو آج تک بھی تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک بھی ہمارے کتنے پاکستانی طلبہ وہاں کی کئی یونیورسٹیوں میں، بلکہ پوری دنیا کے طلبہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے۔ 800 ریال کم از کم وظیفہ دیتے ہیں پڑھائی کے اخراجات کے علاوہ، 800 ریال وظیفہ ایک اسٹوڈنٹ کا، 1000 ریال بھی ہے۔ جو باہر سے گئے ہوئے ہیں اپنے ملک کے، وہ اس سے نرسری سے لے کر اوپر تک آخری لیول تک پی ایچ ڈی تک تعلیم فری اور تعلیمی وظائف دیتے ہیں۔ بتائیے وہاں کے عوام اپنی حکومت کے لیے دعائیں کریں گے کہ نہیں کریں گے جی؟ اور دوسری سہولت علاج معالجہ تمام سعودیوں کے لیے پورے مملکہ میں فری ہے۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں ایسا؟ وہ مختلف سہولت کارڈ آ گیا، فلاں کارڈ آ گیا، یہ سارے ڈرامے چلتے رہتے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں ملتا، عوام کو ہمیشہ دھوکہ ہی دیا جاتا ہے۔ ہر حکومت آگے کہتے ہیں عوام تھوڑا صبر کر لے، گھبرائے نہیں، قربانی دے ذرا اس بات پر، ساری فضول باتیں، بوگس باتیں۔ وہ حکومت آج تک بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ہم یہاں بیٹھے بات کر لیں گے جی انہوں نے سیان میں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، فلاں کر لیا، یہ بڑا فلاں حکمران ایسا اور ویسا آ گیا، اس سب کچھ کے باوجود وہ حکومت وہاں سعودی عوام کے لیے بنی ہے، سعودی عوام کے لیے۔ سعودی عوام سے پوچھیں آپ کی حکومت کیسی ہے، وہ کہیں گے ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہے، اللہ کا ابر رحمت ہے، کیونکہ وہاں کے فیصلے عوام کی فلاح و بہبود کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو وہ اب حکومت اگر اچانک اس طرح کا، وہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں کی تاریخ پڑھی ہے، چاند، عید الفطر، رمضان، عید الاضحیٰ، اس کے چاندوں کے اعلان میں کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے، حکومت پھر اس غلطی کی تصحیح بھی کرتی ہے،
یہاں تو سیاست شروع ہو جاتی ہے نا، وہاں سیاست نہیں ہوتی بھی جو ہم نے اعلان کیا ہے ایک روزہ رہ گیا ہے، عید کے بعد لوگ اپنا روزہ پورا کر لیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لوگ سیاسی ایشو نہیں بناتے اس کو. ہمارے ہاں سیاسی ایشو کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ مخلص ہے. اور اب بھی صورتحال یہی ہے، حکومت کا فائدہ چاہے 101% ٹھیک ہو. اب جو فیصلہ ہوا ہے چاہے حقائق کے روشنی میں 101% ٹھیک ہو، لیکن چونکہ حکومتوں پر اعتبار نہیں ہے، ہمیں حکومت نے اپنا اعتبار قائم نہیں کیا، کھوئے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہی ہے وہ عوام کے ہمدرد نہیں ہیں، نہ دینی لحاظ سے، نہ دنیاوی لحاظ سے، نہ معاشرتی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ کسی بھی اعتبار سے وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. کوئی بھی حکومت پچھلے 50 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، الا من رحم ربی. اس لیے اگر فیصلہ ٹھیک بھی ہے تو کیا کہتے ہیں، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. حکومتیں اپنا اعتبار ختم کر چکی ہیں، اپنی ساکھ کھو چکی ہیں، عوام الناس کے دلوں میں ان کی جڑ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو صورتحال ہماری بنی. کئی لوگ کل بھی عید، میرے اپنی کیفیت بھی عید مبارک جی خام خواہ عید مبارک، بدو بد عید مبارک قبول کرو جی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں. اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اللہ کا اصول قانون کیا ہے، حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ عوام کے نفع کے لیے. خلافت اسلامی یہی ہوتی ہے. نعرے لگانا، دعوے کرنا بڑا آسان ہے، یہ راستے مدینہ بنا رہے ہیں. ویسے بھی بندے کو بات کرتے ہوئے ہر انسان میں کوئی ایک فطری طور پر شرم و حیا ہوتا ہے. وہ بڑی بات کرتے ہوئے نا ذرا منہ سے کہ میرا منہ چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں، بندے کو تھوڑی شرم آ جاتی ہے. وہ شرم بھی آج کی حکومتوں میں نہیں ہے. وہ جو فطرتاً کسی انسان میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی شرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ہر برائی کے آگے جو رکاوٹ ہے نا، وہ حیا ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ رکھا ہوا ہے. وہ جو تھوڑا سا حیا انسان کو بڑی بات کرنے سے منع کرتا ہے، نہیں یار مجھے شرم آنی چاہیے، کام میرے یقین ہے، گلا میں ہی کرتا پیا ہوں. وہ حیا بھی ختم ہو گیا حکومتوں میں. بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، بے بنیاد قسم کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولنا، بالکل یہی صورتحال ہے. ننگے اور سفید جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی. کبھی شرم سے معمولی پسینہ نہیں آتا ان لوگوں کو، ایسے پکے اور عادی ہو گئے جھوٹ بولنے کے. وہ ہے کہ انہوں نے شاید کوئی جھوٹ بولنے میں کوئی کورس کر کے آتے ہیں، بے شرمی کا کوئی نہ کوئی PhD کوئی ڈپلومہ کر کے آتے ہیں. شاید نہ شرم آتی ہے نہ حیا کسی قسم کا آتا ہے، جھوٹ بہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے میں دھوکہ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے عوام کے دلوں میں حکومتوں کی جگہ نہیں ہے. وہ 100% صحیح بھی فیصلہ کرے نا، کبھی لوگوں کو اعتبار نہیں آتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے ایسے کہ نہیں؟ کل کی عید کے بارے میں یہ کیفیت ہماری ہے کہ نہیں؟ یہی کیفیت ہے نا. چاہے وہ 100% ٹھیک بھی کیا ہو لیکن اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے پاس حکومت ہے، کہتے ہیں جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے بات اسی کی چلتی ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں، ادارے ان کے پاس ہیں، ذہن سازی وہ کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، حکومت نے اعلان کر دیا ہے، ہم اس کا یہ کیفیت ہے. لیکن اب اس کے بعد آخری بات جو ہے، اس سے خلاصہ کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. اب ایک فتویٰ آپ نے سن لیا ہوگا کہ جی ایک روزہ ہمیں بعد میں رکھ لینا چاہیے جو ہمارا رہ گیا ہے. میں نے بھی کل یہاں دوستوں سے بات کی تھی، کل ظہر کی نماز کے ٹائم شاید، کہ ہمیں یار ایک روزہ رکھنا پڑے گا، بعد میں ایک روزہ رہ گیا. لیکن کل سے لے کر آج صبح تک میں نے جو مختلف اہل علم ان کی آراء، میں ان سے رابطے میں رہا ہوں الحمدللہ. بلکہ پرسوں رات جب 11:30 بجے اعلان ہوا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، اس وقت سے لے کر اپنے پاکستان کے جو کبار علماء ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں الحمدللہ. اور آج صبح تک بھی یہ رابطہ، ان کی رائے، بڑی لمبی بات ہے، وہ ساری کہانی نہیں سنائی جا سکتی. خلاصہ کیا ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی، میں جو آخری بات آپ سے کرنی تھی، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، میں آپ کو سنا کے ایک رزلٹ آپ کو دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا کیا ہے، روزہ رکھنا ہے ہم نے یا نہیں رکھنا، اس کا فیصلہ. اچھا یہ بات آج کی ہے، کل کی حکومت نے پرسوں یہ اعلان کیا رات کو کہ جی عید، اچانک عید ہمارے اوپر ٹھونس دی گئی، اوپر سے عید پھینک دی گئی، ہمارے مسلط کی گئی. میں تو کہہ رہا تھا کہ اب عید کا کوہرام مچ گیا ہے ہر طرف، لوگوں کا ذہن نہیں تھا، کپڑے اس لیے نہیں ہوئے جی، اب بھی ٹانکے توپے رہتے ہیں، بٹن لگنے والے رہتے ہیں، فلاں کام رہتا ہے، یہ گھروں کے کئی کام ہیں. اچھا مصیبت پڑ گئی، یعنی یہ اعلان سن کے ہر بندے کو مصیبت پڑ گئی کہ یار جو کل کے لیے کام رکھے ہوئے تھے وہ سارے کام کبھی رہتے ہیں. یہ آج کی صورتحال جیسی ہے ویسی وہ آپ کے سامنے ہے. مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم اسکالرس، بہت عظیم اسکالرس، اللہ نے ان کو بڑی چیزوں کی مہارت عطا فرمائی تھی. ان کی ایک کتاب ہے اسلامی
نظام فلکیات، اور قرآن مجید کی آیت سورہ رحمان کی ان کے ٹائٹل پر لکھی ہوئی ہے الشمس والقمر بحسبان. ہماری لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے، کوئی بندہ اس کی لائبریری میں جا کے یا کہیں سے یہ کتاب لے کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. وہ کتاب میرا خیال ہے کہ مطلب 25 سال 30 سال پہلے لکھی گئی تھی، آج سے 25-30 سال پہلے. انہوں نے سالوں کا نقشہ دیا ہوا آگے، ہجری چاند کا نقشہ سالوں کا، چونکہ وہ فلکیات کے ماہر تھے، اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جدید جو فلکیات کا نظام ہے اس کو پڑھنے سمجھنے میں بڑا لطف موجود ہے. اور اللہ نے ان کا سینہ اس پہ کھولا ہوا تھا، سینہ کھولا ہوا تھا ان کا، بڑا انہیں اس پر بصیرت تھی، بڑا درد تھا، بڑا شعور تھا ان کو اس کے اوپر. اس کتاب میں انہوں نے، اور اس کی مثال میں یہ تو آگے کی بات ہے نا، آگے 20 سال 30 سال 50 بلکہ کئی 100 سالہ نقشہ دیا ہوا ہے کہ کون سی تاریخ کو یہ جو ہماری عیسوی نظام چلتا ہے، جون جنوری فلاں فلاں، کون سی تاریخ کو کس سال میں پہلا روزہ کب ہوگا، عید کب ہوگی، بڑی عید کب ہوگی، صدیوں کا نقشہ آگے دیا ہوا ہے. اور اس طرح آپ صدیوں پیچھے بھی جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا جھگڑے والا چلتا ہے. ٹائم ہو گیا ابھی، میں معذرت چاہتا ہوں، بات بڑی ضروری ہے، یہ بات مکمل کرنا ہے. آج چھٹی ہے، کسی جا کے ورکشاپ نہیں کھولنی جی، یہ نا بندوں کو بٹھا کے ہمیں کسی بات جو میں پڑھ لینا ویسے انہیں پڑھ کے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب کہتے ہیں کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، سب دنیا میں، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیر کو، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ تو پکی بات ہو. لیکن اس پیر کو 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، اس میں اختلاف ہے نا. اختلاف اس کے علاوہ بھی بڑا اختلاف ہے کہ وہ مہینہ بھی ربیع الاول تھا یا نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں جو اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. وفات کے بارے میں بالکل اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو ہی وفات ہوئی آپ کی، اور وہ 12 ربیع الاول تھی. لیکن ولادت کے بارے میں اختلاف ہے. اب یہ فلکیات کو جو علم ہے نا، پورا جو حساب نظام ہے، اس کا جو ماہر تھے، مصر کے ایک ماہر فلکیات تھے، مصر کے ایک ماہر فلکیات، انہوں نے صدیوں کا پورا حساب پچھلا نکالا ہے، صدیوں کا حساب پچھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک کا پورا حساب نکالا ہے. انہوں نے کہا جی پیر والے دن یہ تو سب کا اتفاق ہے رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ پیر کو 9 ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے. یعنی صدیوں پیچھے کا ریکارڈ نکال لیا انہوں نے، جو علم فلکیات ہے اس کا حساب لگا کر اور اس کی مہارت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ فلکیات کا اگر نظام اللہ نے دنیا کو دیا ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورج و چاند ہیں پورے ایک حساب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. الشمس والقمر بحسبان، یہ حساب کتاب کا کام دیتے ہیں. اس حساب کتاب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. جس پیر کو پیدا ہوا اس پیر کو 9 ربیع الاول آتی ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث کے قرآن کے مطابق بات ہے. ایسے ہی صدیوں کا اگلا بھی حساب نکالا گیا ہے کہ کس دن کوئی چھوٹی عید ہوگی، بڑی عید ہوگی، اور یہ رمضان کب ہوگا. اس کے مطابق انہوں نے بھی یہ والی عید جو ہے ان کی کتاب کا نقشہ دیکھا ہے. میں نے کل کیا تاریخ، 13 تاریخ تھی کل جی، کل 13 تاریخ تھی نا، 13 مئی لکھا ہوا انہوں نے. حکومت نے تو کل فیصلہ کیا ہے نا، وہ ان کو تو فوت ہوئے بھی 15 سال ہو گئے ہیں. مولانا عبدالرحمٰن کے کتنے سال، کم از کم 15 سال ہو گئے. کتاب اس سے بھی شاید 15 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. اب بتائیے وہ مولانا عبدالرحمٰن کرانی بھی حکومت کا ساتھ دے گئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت نے چاہے وہ 100% نہیں 101% ٹھیک بھی فیصلہ کیا ہو، ہمارے دل حکومتی فیصلوں پر جمتے ہی نہیں، کیونکہ حکومتیں اپنے اعتبار کھو چکی ہیں. وہ صحیح کام کریں بھی ہمیں صحیح نظر نہیں آتا، کیونکہ دلوں میں ان کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں. یہ بالکل میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. بعض کا ساتھی کہتے ہیں یا اتنی کھلی باتیں نہ کیا کریں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. کھلی باتیں نہیں، یہ اللہ کے نبی کا ممبر ہے، اس کے اوپر کھلی باتیں ہونی چاہیے. ہاں مسجد کی بنا پر کوئی بات کبھی چھپانی ہو، نرم رکھنی ہو تو وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حکومتیں بھی جانتی ہیں، ان کی ایجنسیز جانتی ہیں کہ دلوں میں ہماری جگہ کتنی ہے. اس لیے جو عید کا میں نے اس کتاب کے اوپر آ کے نا اور علماء کی جو ارالی تھی، پھر میرا دل جم گیا، فیصلہ ٹھیک ہی ہوا ہوگا. لہذا ایک اضافی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا واللہ اعلم. جو فتویٰ ہے کہ اور یہ تمام اہل سنہ والجماعت کے جتنے دور پیچھے گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے ان کا، اس میں کی روشنی میں بھی انہوں نے بھی کافی تفصیل لکھی ہے. ہم ایک اور روزہ نہیں رکھیں گے، اگر اس میں ہم غلطی پر ہیں وہ غلطی حکومت کی ذمہ ہے بس.
اضافی جس طرح یہ بالکل وہی بات ہے جو بندہ ساری عمر نمازیں نہ پڑھتا رہا ہو، اس کو کئی لوگ فتویٰ دیتے ہیں اب توبہ کر لیا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھا کرو. سنا ہوگا نا آپ نے، ساری عمر ایک نماز پڑھنی ہے. یہ فتویٰ کتاب و سنت سے ثابت. اس لیے ایک اضافی روزہ شک کا روزہ رکھنا یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. واللہ عالم اضافی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کل والی عید مبارک کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.